اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت مواقع اور ایک بہت ہی خوبصورت موضوع سخن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اتزوجوا النور من النور، اے رسول اسلام پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ اب نور کا نور سے عقد کر دیا جائے۔ پوری کائنات کی عورتوں کے برعکس جن کی شادی کا معاملہ والدین کے علاوہ خود پروردگار عالم نے اپنے ذمے کیا تھا، وہ شادی کائنات کی واحد شاہدی تھی، اور وہ شادی شہزادی کونین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ عرب کی تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب شہزادی کونین شہزادی جنت حورہ انسیہ اس عمر کو پہنچی تو تمام اہل مکہ اور اہل مدینہ سے آپ کے لیے پیغام عقد آنے لگا، لیکن کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی عمل میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا جب تک اس پر پروردگار عالم کی جانب سے کوئی وحی کا نزول نہ ہو، لہٰذا جب تک اللہ اس معاملے میں مجھے اذن نہ دے دے گا تب تک میں اپنی بیٹی اپنی پارے جگر کا عقد کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم کے ایک بہت خاص صحابی ہیں جن کا نام ہے انس، ان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے سے آپ پر غنودگی طاری ہوئی۔ جب غنودگی سے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اسلام نے مجھ سے سوال کیا کہ اے انس جانتے ہو کہ ابھی میرے اوپر کون سی کیفیت طاری تھی؟ فرمایا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس اللہ کے پیغاموں میں سے ایک پیغام لے کے آئے تھے۔ فرمایا کہ کیا پیغام تھا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اذن دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کروں۔ جب آپ کو یہ حکم آ پہنچا اور مجلس عروسی بپا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی اس نعمتوں پر تعریف کی گئی ہے، جو اپنی قدرت سے لائق عبادت ہے، جو اپنی حکومت اور سلطنت کی وجہ سے لائق اطاعت ہے، جو اپنے عذاب کی وجہ سے مرغوب یعنی ڈرانے والی ذات ہے، جو کچھ اس کی ذات کے پاس ہے اس وجہ سے وہ مرغوب یعنی توجہ اور رجوع اور رغبت کا مرکز ہے، جس کا حکم زمین اور آسمان میں نافذ ہے، جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا اور ان کو ان احکام سے ممتاز فرمایا، ان کو اپنے دین سے عزت عطا فرمائی اور ان کو تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تھی۔ بعد از حمد و ثنا فرمایا کہ اللہ نے دامادی کے ذریعے نسب قرار دیا۔ یہ وہ حکم تھا جسے رسول اسلام نے اثر مجلس عروسی اپنے خطبے میں جگہ دی، اور کیا فرمایا کہ اسے ایک فرض امر قرار دیا، اس کے ذریعے رحموں کو آراستہ کیا اور اس کا لازمہ انسان مخلوق کو قرار دیا۔ لہٰذا سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں پروردگار عالم نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا اور پھر اسی رشتے میں دامادی کے رشتے کو قرار دیا، اور تیرا رب کائنات کی ہر شے پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے بوس 400 مسقال چاندی حق مہر ادا کی جائے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اسلام کے پاس مولا کائنات نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آ پہنچا اور آپ نے مجلس عروسی کو آراستہ کیا اور اللہ کے اس پیغام کو نافذ کیا تو آپ کے سامنے ایک تھال موجود تھا اور اس تھال میں بہت سی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول اسلام نے فرمایا اس خوان کھجور کو سب کے سامنے رکھ دیا اور پھر فرمایا خبردار اسی دوران علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے بھائی کو اپنے آخی کو جو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا اے علی اللہ رب العالمین نے تمہارے عقد کا فیصلہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے 400 مسقال چاندی حق کے مہر پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تمہاری حق زوجیت میں دیتا ہوں۔ میرے مولا نے آپ کی اس بات کو قبول فرمایا اور آپ کی اس بات پر راضی
راضی رہے اور فرمایا کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے رسول جس پر آپ راضی ہیں، جس پر میرا خدا راضی ہے، اس پر میں بھی راضی ہوں۔ پھر مولا کائنات اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو خم کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو رشتہ ازدواج کی مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں بہت مبارک ہو، تمہارے رشتے میں خیر و برکت رہے، تمہارے نسل سے بہترین اور صالح اولاد انشاءاللہ دنیا میں آئے۔ ان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت زیادہ پاکیزہ اولاد کو اس دنیا میں وجود اقدس دیا۔ تو بیبیوں اور سامعین حضرات کی پروردگار عالم نے وہ تنہا کائنات کا تھا جسے اثر نو پڑھا اور جس کا حکم بھی دیا کہ میرے رسول آپ علی کا عقد فاطمہ کے ساتھ کریں، اور یہ وہ عقد تھا جس پر کائنات کا امیر، کائنات کا مشکل کشا فخر کرتا ہے، اور اپنی کتاب جسے ہم سب پڑھتے ہیں نہج البلاغہ، جسے ترتیب دیا ہے، اس میں آپ نے خطبے میں فرمایا کہ میں فخر کرتا ہوں سردار دو جہان کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین سے کہ جسے پروردگار عالم نے میرا ہم پلہ قرار دیا، جسے پروردگار عالم نے میری زوجیت میں دی۔ انشاءاللہ کہ اس بابرکت عقد کے بطفیل ہم سب اپنی زندگی میں نکاح اور اس کی برکات اور رسومات سے انشاءاللہ مستفیض ہوں۔ بہت بہت مبارک آپ سب کو عقد معصومہ عالم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔